بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہم اصول الفقہ المظفر حصہ دوم کا سبق نمبر 107 پڑھنے جا رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ بیان کریں گے تعدد عنوان آیا تعدد معنون کا موجب بنتا ہے یا موجب نہیں بنتا۔ اس کے حصہ دوم کو بیان کریں گے اور اپنی بات کو اتمام تک لے کر جائیں گے۔ گزشتہ درس کے آخر میں ہم نے اس بات کو بیان کیا تھا کہ مرزا نائینی نے اس بات کو بیان کرنے کی کوشش فرمائی ہے کہ ہمارے سامنے ایک قاعدہ کلیہ ہے جو اس بات کو بیان کرتا ہے کہ ہر حال میں جہاں پر بھی تعدد عنوان ہوگا وہاں پہ ہمیشہ تعدد معنون بھی ہوگا۔ اس قاعدہ کلیہ کو انہوں نے بیان کرنے کی کوشش فرمائی۔ انہوں نے کہا ہمارے سامنے دو طرح کی حیثیتیں، ایک ہوتی ہے حیثیت تعلیلی اور دوسری ہوتی ہے حیثیت تقییدی۔ اگر حیثیت تعلیلی ہوگی کہ جہاں پر ترکیب اتحادی ہوتی ہے تو اس کو ہم تضامن کی بات میں شامل کریں گے، لیکن اگر ہمارے پاس حیثیت تقییدی ہے، چونکہ اس کا تعلق کسی تعارض کے باب سے ہے، لہذا فرماتے ہیں اس حالت میں اگر جہاں کہیں بھی تعدد عنوان ہوگا تو وہاں پہ ہمیشہ تعدد معنون ہوگا۔ البتہ مصنف اس بات کو قبول نہیں فرماتے اور مرزا نائینی کی اس دلیل کے اوپر دو طرح سے اشکالات وارد کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں پہلا اشکال تو یہ ہے کہ ایک تقسیم کے لحاظ سے جتنے بھی عناوین منتزعہ ہیں ان کی ہمارے پاس دو قسمیں ہیں، ایک ہوتا ہے محمول بالضمیمہ اور دوسرا ہوتا ہے محمول بالصمیمہ۔ محمول بالضمیمہ کیا ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں ایسے عناوین کے ذات اور معنون سے جن کا انتزاع کرنا ایک حیثیت کے انضمام پر موقوف ہو، یعنی اگر ہم معنون سے کیا کرنا چاہیں، کسی عنوان کو نکالنا چاہیں جو ہمارے پاس وجود خارجی ہے، اس معنون سے، اس ذات سے، اس وجود خارجی سے، اس مصداق سے، اس فرد سے اگر ہم کسی عنوان کو انتزاع کرنا چاہیں تو اس کے ساتھ ہمیں کسی ایک اور حیثیت کو ملانا پڑے گا۔ جب تک ہم اس کو ملائیں گے نہیں، فرماتے اس ہم عنوان کو انتزاع نہیں کر سکتے۔ البتہ جو حیثیت ہم جہاں پر اس کو فرض کر رہے ہیں اس حیثیت میں دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، ایک تو یہ کہ وہ اس ذات سے اضافی ہو، یعنی خود ذات کا حصہ نہ ہو بلکہ ذات سے زائد و اضافی ہو، اور دوسرا وہ اس ذات سے مباین ہو۔ فرماتے ہیں مثال کے طور پر جسم اور سفیدی، کہ اگر سفیدی کو انتزاع کرنا مقصود ہو تو ایک اضافی حیثیت جو کہ خصوصیت سفیدی ہے اس کو فرض کرنا پڑے گا، یعنی جو سفید ہونا کسی چیز کی خصوصیت ہے اس کو ہم پہلے فرض کریں گے، تب ہمیں معلوم ہوگا کہ ہاں یہ خصوصیت جس چیز میں پائی جائے گی اس کو ہم کہیں گے جو سفید ہے۔ مثال کے طور پر اس کی رنگت ہے، اس کی رنگت اسی سفیدی کی خصوصیت ہے، اگر یہ رنگت کسی چیز کے اندر موجود ہوگی تب ہم کہہ سکیں گے ہاں کہ یہ والی چیز کیا ہے، سفید ہے، یعنی اس معنون کے اوپر ہم سفیدی کے عنوان کو تب لا سکتے ہیں جب وہاں پہ خصوصیت سفیدی موجود ہوگی، ورنہ فرماتے جو خود جسم ہے اس جسم سے آپ سفیدی کے عنوان کو انتزاع نہیں کر سکتے، کیوں؟ وہ جسم خود ذات ہے، وہ معنون ہے، اس سے فرماتے ہیں براہ راست آپ کے سامنے کوئی جسم آج ہم کہتے ہیں یہ سفیدی ہمیں اسی جسم سے معلوم ہو رہی ہے، فرماتے ہیں نا، یہ سفیدی اس جسم کی ذات کا حصہ ہرگز نہیں بلکہ وہاں پہ اضافی حیثیت ہے جو اس سفیدی کے وجود کو ہمیں سمجھا رہی ہے۔ اسی کہتے ہیں محمول بالضمیمہ، کہ جب ہم اس کا حمل کر رہے ہیں، حکم لگا رہے ہیں تو اس کے ساتھ ہمیں ضمیمہ کو بیان کرنا ضروری ہوگا۔ دوسری ہوتی ہے محمول بالصمیمہ، وہ کہتا ہے فرماتے ہیں وہ عناوین کے جہاں معنون سے انتزاع کرنے کے لیے ہمیں ضمیمہ کی ضرورت نہ، جیسا کہ ہم نے اوپر بیان کیا، جیسا کہ سفیدی کو سفید سے انتزاع کرنا، یعنی خود سفید سے اگر ہم سفیدی کو سمجھتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں کوئی اضافی چیز ضروری بیان کرنا ضروری نہیں، بلکہ وہ خود جو سفیدی ہے وہ اس بات کو بیان کرے گی کہ اس سفیدی سے ہم سفید ہونے کے عنوان کو انتزاع کر سکتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ جو سفیدی ہے یہ خود اس کی ذات کے اندر پائی جاتی ہے، اس کی ذات سے خارج نہیں ہوتی، لہذا فرماتے ہیں کہ یہاں پہ ہمیں کسی قسم کے ضمیمے کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ دو طرح قسمیں بیان کرنے کے بعد مصنف اشکال فرماتے ہیں مرزا نائینی پر، فرماتے ہیں کہ ہم بطور کلی نہیں کہہ سکتے کہ ہر وہ عنوان جسے معنون سے منتزع کیا گیا ہو ہر حال میں ضمیمہ کا محتاج ہو، اور وہاں پہ جو ان کے درمیان ترکیب ہو وہ ترکیب انضمامی ہو اور حیثیت تقییدی ہو۔ فرماتے ہیں ایسا ضروری نہیں ہے کہ ہر حال میں ترکیب انضمامی ہی ہونی چاہیے، جیسا کہ مرزا نائینی اس بات کو بیان کیا تھا۔ یہ ہو گیا پہلا اشکال۔ دوسرا اشکال یہ ہے کہ عناوین منتزعہ کی ایک دوسری تقسیم ہمارے پاس، کہ جس اعتبار سے اس کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ عناوین کہ جن کا مطابق خارجی ہو، جن کا خارج میں کوئی ایسا چیز ہو جس کے اوپر وہ مطابقت رکھتی ہوں، یا ایسے عناوین کہ جن کا کوئی مطابق خارجی موجود نہ ہو۔ پہلی قسم کے جن کا مطابق خارجی موجود ہے جیسے کلی اور اس کے افراد، جیسے ہم کہتے ہیں انسان کلی ہے، اب انسان کے افراد ہیں، زید ہے، بکر ہے، عمر ہے، علی ہے وغیرہ، مطلب سارے کے سارے کیا اس کلی کے افراد ہیں، یعنی ایسے عناوین ہیں، یعنی انسان عنوان ہو جائے گا اور زید عمر وغیرہ کیا ہو جائیں گے، اس کے مطابق خارجی ہو جائیں گے۔
اور دوسری قسم یہ ہے کہ وہ عناوین جن کا مطابق خارجی موجود نہیں ہوتا بلکہ وہ صرف عنوان انتزاعی ہوتے ہیں، یعنی ان کو فقط فرض کیا جاتا ہے، عنوان انتزاعی ہوتے ہیں، جیسے عدم کہ جس کا فرماتے ہیں کوئی مصداق خارجی نہیں ہوتا، ممتنع الوجود اس کا بھی کوئی وجود خارجی نہیں، جو چیز پہلے سے موجود ہی نہیں ہے فرماتے اس کا وجود خارجی کہاں سے ہوگا؟ جو تناقض پایا جاتا ہے چیزوں کے میں فرماتے ہیں تناقض کا وجود خارجی نہیں ہوتا۔ ہم کہتے ہیں یہ دور ہے، دور باطل ہے، ایک چیز دوسری چیز پر موقوف ہے، فرماتے ہیں یہ جو توقف ہوتا ہے، یہ توقف فرماتے ہیں اس کا وجود خارجی نہیں ہوتا بلکہ عنوان انتزاعی ہوتا ہے۔ اس طرح جو تسلسل ہوتا ہے، کہتے ہیں ہم یہ کریں گے تو اس سے تسلسل لازم آئے گا، فرماتے ہیں جو تسلسل لازم آتا ہے کسی چیز سے اس کو ہم باطل کرا دیں، فرماتے ہیں اس کا بھی وجود خارجی موجود، ساری کی ساری چیزیں کیا ہیں اسی باب کے اندر شامل ہو جائیں گی۔ فرماتے پس وہ عناوین جن کا تو مطابق خارجی موجود ہے ان کی تکلیف تو واضح، جیسے کلی اور اس کے افراد ہوتے ہیں، لیکن جو عناوین اعتباری محض ہے، جیسا ہم دوسری قسم میں بیان کی، جتنی ہم نے اس کے مثالیں بیان کی، فرماتے جتنے بھی عناوین اعتباری ہیں ممکن ہے وہ کبھی مختلف متباین حقائق پر صادق آ جائیں، البتہ ان کا وجود خارجی نہیں ہوگا بلکہ یہ ہر حال میں معتبر کے اعتبار کے محتاج ہوتے ہیں۔ فرماتے شاید یہ جو ہمارے معنی نفی ہے غصب اور صلات والا باب، فرماتے شاید ہم اس کو اسی دوسری والی قسم سے قرار دیں کہ یہ عنوان انتزاعی ہے کہ جس کا مطابق خارجی موجود نہیں ہوتا۔ فرماتے کہ نماز جو ہے وہ مختلف قسم کے حقائق سے مل کر بنی ہے، لیکن غصب کا ایک معنی کلی ہے، ممکن ہے کبھی مقولہ کون وغیرہ کہ یعنی کسی کی زمین کو غصب کرنا وہ اس کو بھی شامل ہو، یعنی نماز مختلف حقائق سے بنی ہے، ممکن ہے ان حقائق میں سے ایک حقیقت یہ بھی ہو کہ جو غصب والے مقام کو شامل ہو۔ اسی طرح ممکن ہے فرماتے ہیں یہ دیگر مقولات سے انتزاع ہو، یعنی ایک تو ہے مقولہ کون یعنی کسی کی زمین کو غصب کر لینا، یا تو یہ والا عنوان میں سے شامل ہو جائے، یا ممکن فرماتے ہیں دیگر مقولات سے انتزاع کرنا، وہ اس میں جیسے آپ کیا کرتے ہیں کسی کی زمین کو غصب نہیں کرتے بلکہ لباس کسی کا ہے آپ اس کو اٹھا کے چھپا لیتے ہیں، آپ اس کو کیا کر لیتے ہیں غصب کر لیتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ حالانکہ یہ تمام ماہیات ایک دوسرے سے جدا اور الگ شمار ہوتی ہیں، فرماتے پاس اس اعتبار سے غصب کا جو عنوان ہے وہ عنوان اعتباری ہے جو ان تمام قسم کے تصرفات چاہے کسی کی زمین کو غصب کر لینا یا کسی کا لباس اٹھا کر مطلب تمام کے تمام تصرفات کو شامل ہے، لہٰذا ان کی ترکیب اتحادی ہوگی، ترکیب انضمامی نہیں ہوگی، جیسا کہ مرزا نائینی نے کہا کہ ہر حال میں ترکیب انضمامی ہوگی۔ اس اعتبار سے مرزا نائینی کا کلام درست ثابت نہیں ہوگا۔ وفی حاضر تقریر مالا یخفا علی الفتن، فرماتا ہے کہ یہ والا جو بیان ہم نے مرزا نائینی کا نقل کیا آپ کے سامنے، فرماتا ہے کہ اس میں تقریباً آپ پر مخفی نہ رہے گی، اس میں دو طرح کے اشکالات وارد ہوتے ہیں۔ اما اولاً پہلا اشکال کیا ہے؟ فَإِنَّ الْعِنْوَانَ بِالنِّسْبَةِ إِلَىٰ مُعَنْوَنِهِ تَارَةً يَكُونُ مُنْتَزَعًا مِنْهُ بِاعْتِبَارِ الذَّمِّ حَیثیَّةٍ زَائِدَةٍ عَلَى الذَّاتِ مُبَاینَةً لَهَا مَاہِیَّةً وَوُجُودًا۔ فرماتے ہیں جو عنوان کہ جس کو معنون کی جانب نسبت دی جاتی ہے، فرماتے کبھی کبھار تو ایسا عنوان ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ ہمیں کسی اضافی حیثیت کو ضم کرنا ضروری ہوتا ہے کہ جس حیثیت میں دو شرطیں ہیں، ایک تو اس ذات سے زائد ہو اور دوسرا ماہیت اور وجود کے اعتبار سے کیا ہو اس ذات سے مباین ہو، یعنی اس حیثیت کے اندر دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ کل اب یزی بالقیاس ہے جیسا کہ سفیدی کو ہم جسم کی جانب قیاس کرتے ہیں تو اس پر اسی بات کا حکم لگاتے ہیں۔ فَإِنَّ صِدْقَ الْأَبْيَضِ عَلَيْهِ بِاعْتِبَارِ عُرُوضِ صِفَةِ الْبَيَاضِ عَلَيْهِ الْخَارِجَةِ عَنْ مَقَامِ ذَاتِهِ، فرماتے اگر کسی جسم کے اوپر ہم سفیدی کے نام کو صادق کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں؟ فرماتے اس اعتبار سے کہ وہاں پہ سفیدی کی جو صفت ہے، سفیدی کی جو خصوصیت ہے وہ اس ذات کے اوپر عارض ہو رہی ہے، البتہ یہ ایسی خصوصیت ہے جو کہ خود جسم کی ذات سے کیا شمار ہوتی ہے؟ خارج شمار ہوتی ہے بھی اضافی اس کے اوپر عارض ہو رہی ہے اور اس کی ذات سے مباین بھی ہے، یعنی اس کی ذات خارج بھی شمار ہو رہی ہے۔ اخرا مطلب یہ تو کہ پہلی قسم کے جہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ ہمیں کسی عنوان کو معنون سے منتزع کرنے کے لیے کسی حیثیت کو ضم کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، پہلی قسم۔ وَأُخْرَى يَكُونُ مُنْتَزَعًا مِنْهُ بِاعْتِبَارِ نَفْسِ ذَاتِهِ بِلَا ضَمِّ حیثیت زائدۃ، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ جو ہم ذات کا انتزاع کر رہے ہیں وہ اس اعتبار سے کہ خود اس ذات کے ساتھ ہمیں کسی اضافی حیثیت کو فرض کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ کل ابیض بالقیاس الی نفس البیاض، مطلب جیسا کہ خود سفیدی کو سفیدی کے اوپر ہی قیاس کرتے ہیں۔ فإن نفس البیاض ذاتہ بذاتہ منشأ لانتزاع الابیض منہ بلا حاجۃ الی ضم بیاض آخر الیہ، فرماتے ہیں کہ جو خود سفیدی اس کی ذات جو ہے وہ خود اپنی ذات کا منشا قرار پاتی ہے کہ ہم اس سے سفیدی کی خصوصیت کو سمجھ رہے ہیں، البتہ اس سفید کی ذات سے سفیدی کو سمجھنا کسی اضافی حیثیت کو ضم کرنے پر موقوف نہیں ہے، لأنہ بنفس ذاتہ ابیض لا ببیاض آخر، اس لیے کہ اپنی ذات کی وجہ سے اس میں سفیدی پائی جاتی ہے، کسی دوسری چیز کی وجہ سے سفید نہیں ہوتی۔
ومثل ذالک صفات الکمال لذات واجب الوجود، فرماتے ہیں واجب الوجود کی جتنی بھی صفات ہیں، صفات کمال، وہ ساری کی ساری اسی باب سے خود اپنی ذات سے معلوم ہوتی ہے، ہمیں وہاں پہ ضم ضمیمہ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ فإنها منتزعۃ من مقام نفس الذات لا بضم حیثیت اخرى زائدۃ علی الذات، فرماتے ہیں کہ اس کو ہم خود اسی ذات سے سمجھتے ہیں، البتہ اس ذات کے اوپر ہمیں کسی اضافی حیثیت کو یہاں پہ ضم کرنے کی اصلاً ضرورت باقی نہیں رہتی۔ پس ہمارے پاس دو قسمیں آ گئی، وعلیہ، پس اس بنا پر فلا یجب فی کل عنوان منتزع ان یکون انتزاعہ من الذات باعتبار ضم حیثیت زائدۃ علی الذات، فرماتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر وہ عنوان کی جس کو ہم معنون سے انتزاع کر رہے ہیں اس کے انتزاع میں ہمیں ہر حال میں کسی اضافی حیثیت کو فرض کرنا پڑے، لا یجب، فرماتے ہیں ایسا ضروری نہیں ہے۔ تو کیا نتیجہ نکلا یہ جو جناب مرزا نائی نے فرمایا تھا کہ جہاں پر بھی آپ نے انتزاع کرنا ہے ہر حال میں کیا ہوگا، وہاں پہ ترکیب انضمامی ہوگی، اتحادی نہیں، فرماتے ہیں ایسا ضروری ہے کہ ہر حال میں آپ اس ترکیب کو ترکیب انضمامی کا نام دے۔ ہو گیا پہلا اشکال۔ وَأَمَّا ثَانِي، فرماتے دوسرا اشکال کیا ہے، فَإِنَّ الْعِنْوَانَ لَا يَجِبُ فِيهِ أَن يَكُونَ كَاشِفًا عَنْ حَقِيقَةٍ مُتَأَصِّلَةٍ عَلَى وَجْهٍ يَكُونُ انطباق العنوان او مبدأ علیہ من باب انطباق الکلی علی فرد، فرماتے ضروری نہیں کہ ہر حال میں وہ ایسی حقیقت سے کاشف ہو کہ جس کے اوپر عنوان کا منطبق ہونا یا وہ عنوان کا مبدأ قرار پا رہا ہو، جیسا کہ کلی اپنے افراد کے اوپر منطبق ہوتی ہے۔ مثال پیش کر رہے ہیں، جیسے کلی اپنے افراد کے اوپر منطبق ہوتی ہے، مطلب کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ جو عنوان ہوتا ہے اس کی کوئی حقیقت موجود ہوتی ہے، اس کا کوئی مطابق خارجی موجود ہوتا ہے کہ جس سے وہ کاشف ہوتا ہے، جس سے وہ حاکی ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں ایسا ہر حال میں ضروری نہیں کہ وہ ایسا ہی ہونا چاہیے کہ جس کا کوئی وجود خارجی اور جس کا ہر حال میں مصداق ہونا چاہیے، فرماتے ہیں ضروری نہیں ہے۔ بل من العناوین ما ہوا مجعول و معتبر لدى العقل، فرماتے ہیں ہمارے پاس ایسے عناوین بھی موجود ہیں کہ جو جعلی ہے، جو کہ معتبر ہے، جن کو فقط اور فقط عقل نے کیا کیا، معتبر قرار دیا، عقل نے فقط ان کو فرض کیا ہے، صرف الحکایت والکشف عن المعنون، تاکہ وہ کیا کریں، فقط اور فقط کاشف ہو اور معنون سے حاکی قرار پائے، اس کے علاوہ ان کا کوئی وجود خارجی ہوتا نہیں ہے۔ من دون ان یکون بازائہ فی الخارج حقیقتا متاصلہ، فرماتے بغیر اس کے کہ ان کا خارج میں کوئی ایسی حقیقت موجود، ان کا کوئی وجود خارجی، کوئی مطابق خارجی، فرماتے ایسا ضروری نہیں ہوتا۔ مثل عنوان العدم، جیسا کہ عدم، فرماتے ہم یہ تو کہتے ہیں فلاں چیز عدم ہے، فلاں چیز عدم ہے، لیکن یہ خود عدم جو ہے، فرماتے اس عدم کو آپ خارج میں بیان نہیں کر سکتے۔ والممتنع، جو چیز ممتنع الوجود ہے، جس کا وجود اصل ہوتا ہے، فرماتے خارج میں آپ اس کو بیان نہیں کر سکتے۔ بل مثل عنوان الحرف والنسبہ، فرماتے ہیں آپ خود حرف کے عنوان کو لے لیں یا آپ نسبت کے عنوان کو لے لیں، فرماتے ہیں حرف کا وجود خارجی ہے نہیں، بلکہ حرف کا کام ہے رابطہ قائم کرنا، نسبت کا وجود خارجی ہے، فرماتے ہیں نسبت کا کام کیا ہے، چیزوں کو آپس میں جوڑنا۔ فإنه لا يجب في مثله فرض حیثیت متصلہ ينتزع منها العنوان، فرماتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ ہر حال میں ایک حیثیت ایسی ہونی چاہیے کہ جسے ہم کیا کریں، عنوان کو انتزاع کر سکے، جیسا کہ مرزا نائی نے اس بات کو بیان کیا ہے۔ ومثل هذا العنوان معتبر، فرماتے اس طرح کا جو عنوان ہوتا ہے، قد یکون عاما، کبھی تو عام ہوتا ہے کہ یصح انطباق على حقائق متعددہ من دون ان یکون بازاء حیثیت واقعیہ غیر تلک الحقائق المتاصلہ، فرماتے ہیں کہ کبھی کبھار تو اس میں عموم پایا جاتا ہے کہ وہ متعدد قسم کے حقائق کے اوپر منطبق ہوتا ہے، البتہ اس میں ضروری نہیں کہ ہم وہاں پہ اس کے مقابل میں کوئی حیثیت واقعی کو فرض کریں جو کہ اس حقیقت کے بالکل کیا ہو، اپوزٹ، اس کے بالکل برخلاف، اس کے علاوہ فرماتے ہیں وہاں پہ کسی حیثیت واقعہ کو فرض کرنا ضروری نہیں ہوتا، بلکہ اس کا عنوان عام ہوتا ہے، وہ تمام کے تمام چیزوں کو شامل ہو جاتا ہے۔ ولعل عنوان الغصب من هذا الباب في انطباق على الصلاة التي تتألف من حقائق متباینہ، فرماتے ہیں پاس مان اور نفی بھی اسی قسم میں سے شمار ہوگا کہ یہاں پہ جو غصب کا عنوان ہے، فرماتے ہیں کہ اس کو ہم جو نماز کے اوپر منطبق کر رہے ہیں، کون سی نماز، جو کہ متعدد قسم کے اور متباین قسم کے حقائق سے مل کر بنتے، فرماتے ہیں اس قسم کی نماز کے اوپر غصب کا جو عنوان صادق آ رہا ہے، وعلی غیرہ، وہ والا غصب کہ جس میں نماز بھی شامل ہو، اور وہ والا غصب جو نماز کے علاوہ دینی آپ نے فقط کیا کیا ہے، جگہ پہ قبضہ کیا، جیسے آپ کسی کی زمین پہ چلے گئے وہاں پہ قبضہ کر لیا، یا آپ نے کسی کا لباس اٹھا لیا، فرماتے وہ بھی کیا غصبی ہے، لیکن فرماتے ہیں نماز پر وہ منطبق نہیں ہو رہا۔ فرماتے ہیں یہاں پہ جو غصب کا عنوان ہے، جیسے وہ نماز پہ صادق آ رہا ہے، اور اس طرح فرماتے ہیں وعلی غیرہ من سائر تصرفات، یہ دیگر تصرفات پر بھی صادق آتا ہے۔ فکل تصرف فی مال غیر بدون رضا ہوگا، فرماتے ہیں کہ کسی غیر کے مال میں تصرف کرنا ہی کیا شمارتا ہے، غصب شمارتا ہے، جب وہ اس پر راضی نہ ہو،
مہما کانت حقیقت ذالک تصرف ومن ایت مقولت کا فرماتے اس میں فرق نہیں ہے کہ اس کی حقیقت کسی بھی تصرف سے ہو اور وہ کسی بھی مقولہ سے ہو، اس اعتبار سے اس میں فرق نہیں پایا جاتا۔ تو خلاصہ کیا نکلا آج کے درس کا کہ مصنف مرزا نعینی پر دو طرح کے اشکال فرماتے ہیں۔ پہلا اشکال یہ کہ عناوین دو طرح کے ہیں، یا محمول بالضمیمہ ہوتے ہیں یا محمول بالصمیمہ ہوتے ہیں۔ محمول بالضمیمہ میں حیثیت کے انضمام کی ضرورت ہوتی ہے لیکن محمول بالصمیمہ میں نہیں ہوتی۔ مطلب پاس ضروری نہیں ہے کہ ہر ترکیب انضمامی میں ضم ضمیمہ کی ضرورت ہو، بلکہ کبھی کبھار ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جہاں پہ محمول بالصمیمہ ہوتا ہے۔ یہ ہو گیا پہلا اشکال۔ دوسرا اشکال یہ ہے کہ عناوین دو طرح کے ہیں، یا ان کا وجود خارجی ہوتا ہے یا ان کا وجود اعتباری ہوتا ہے۔ جو وجود خارجی رکھتے ہیں ان کی تکلیف ہوتی ہے، لیکن جو وجود اعتباری رکھتے ہیں وہ کبھی مختلف مصادیق پر صادق آتے ہیں۔ غضب کا عنوان بھی فرماتے ہیں اسی باب سے ہے، پس یہاں پر اس کی ترکیب اتحادی ہوگی، ترکیب انضمام بھی نہیں ہوگی کہ جس طرح یہ باقی افراد پہ صادق آ رہا ہے ویسے غضب کا عنوان نماز کے اوپر بھی صادق آ رہا ہے، لہذا ترکیب اتحادی ہوگی، ترکیب انضمامی نہیں ہوگی، جیسا کہ مرزا نعینی نے بیان کیا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔